بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی ریکویسٹ ہے کہ پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا احمد بن ناص سے رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک غریب شخص بہت عبادت گزار اور کثیر العیال تھا۔ گھر کا خرچ وغیرہ اس طرح چلتا کہ گھر والے اون کی رسیاں بناتے اور وہ انہیں بیچ کر کے کھانے پینے کا سامان خرید لاتا۔ جتنا مل جاتا اس کو کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، مطلب ہماری طرح نہیں تھے۔ حسب معمول ایک مرتبہ وہ نیک شخص اون کی رسیاں بیچنے بازار گیا۔ جب رسیاں بک گئی تو گھر والوں کے لیے کھانے اور کا سامان خریدنے لگا۔ اتنے میں اس کا ایک دوست اس کے پاس آیا اور کہا، میں سخت حاجت مند ہوں، مجھے کچھ رقم دے دو۔ اس رحم دل عبادت گزار شخص نے وہ ساری رقم اس غریب حاجت مند سائل کو دے دی اور خود خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ جب گھر والوں نے پوچھا کھانا کہاں ہے تو اس نے جواب دیا، مجھ سے ایک حاجت مند نے سوال کیا تھا، وہ ہم سے زیادہ حاجت مند تھا، لہٰذا میں نے ساری رقم اس کو دے دی۔ گھر والوں نے کہا، اب ہم کیا کھائیں گے، ہمارے پاس تو گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اس نیک شخص نے گھر میں نظر دوڑائی تو اسے ایک ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نظر آیا۔ اس نے وہ دونوں چیزیں لی اور بازار کی طرف چل دیا، اس امید پر کہ شاید انہیں کوئی خرید لے اور میں کچھ کھانے کا سامان لے آؤں۔ چنانچہ وہ بازار پہنچا، لیکن کسی نے بھی اس سے ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نہ خریدا۔ اتنے میں ایک شخص گزرا جس کے پاس ایک خراب پھولی ہوئی مچھلی تھی۔ مچھلی والے نے کہا، تو میرا خراب سامان لے لے اور میں تیرا ٹوٹا پیالہ اور گھڑا مجھے دے دے اور مجھ سے پھولی ہوئی خراب مچھلی لے لے۔ وہ عابد شخص نے یہ سودا منظور کر لیا اور خراب مچھلی لے کر گھر پلٹ آیا، گھر والوں کے حوالے کر دی۔ جب انہوں نے اس مچھلی کو دیکھا تو کہنے لگے، ہم اس بیکار مچھلی کا کیا کریں؟ اس عابد شخص نے کہا، تم اسے بھون لو، ہم اسے ایسے ہی کھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے وہ مجھے رزق ضرور عطا کرے گا۔ چنانچہ گھر والوں نے مچھلی کو کاٹنا شروع کیا۔ جب اس کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے ایک نہایت قیمتی موتی نکلا۔ گھر والوں نے اس عابد کو خبر دی، اس سے کہا، دیکھو اس موتی میں سوراخ ہے یا نہیں، اگر سوراخ ہے تو یہ کسی کی امانت ہے اور اگر سوراخ نہیں تو پھر یہ رزق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا۔ جب اس موتی کو دیکھا تو اس میں سوراخ نہیں تھا، یعنی وہ کسی کا استعمال کا نہیں تھا۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر جب صبح ہوئی وہ عابد شخص اس موتی کو لے کر جوہری کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، اس موتی کی کتنی قیمت ہے؟ جب جوہری نے وہ موتی دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا، تیرے پاس یہ موتی کہاں سے آیا؟ اس نیک آدمی نے جواب دیا، اللہ رب العزت نے یہ رزق عطا کیا ہے۔ جوہری نے کہا، یہ تو بہت قیمتی ہے، میں تو صرف اس کے 30,000 درہم ادا کر سکتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سے زیادہ کا ہے۔ تم ایسا کرو، فلاں جوہری کے پاس جاؤ، اسے پوری قیمت وہ دے گا۔ چنانچہ وہ نیک شخص موتی کو لے کر جوہری کے پاس پہنچا۔ جب اس نے دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا کہ پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے وہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا۔ جوہری نے کہا، اس کی قیمت کم از کم 70,000 درہم ہے اور مجھے اس شخص پر افسوس ہوتا ہے جس نے تمہیں مچھلی دی۔ بہرحال 70,000 درہم لو اور یہ موتی مجھے دے دو۔
میں تمہارے ساتھ 2 مزدور بھیجتا ہوں، وہ ساری رقم اٹھا کر تمہارے گھر تک چھوڑ آئیں گے۔ چنانچہ جوہری نے 2 مزدوروں کو درہم دے کر اس نیک شخص کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب وہ عابد اپنے گھر پہنچا تو اس کے پاس ایک سائل آیا۔ اس نے کہا مجھے اس مال سے کچھ دے دو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اس شخص نے کہا ہم بھی کل تمہاری طرح غریب محتاج تھے، مطلب کہ وائٹی فیملی آنکھیں ماتھے پہ نہیں رکھی ہم سب کی طرح۔ یہ لو تم اس میں سے آدھا مال لے جاؤ۔ پھر اس نے مال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس سائل نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اے مسلمانوں، یہ حقیقت ہے کہ جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسروں کا خیر خواہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ جو کسی پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے، اور صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہوتی ہے، اور جو لوگ مال کی محبت دل میں نہیں بٹھاتے وہی لوگ سخاوت جیسی نعمت سے حصہ پاتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ اس حکایت میں ایک نہ ایک شخص کی سخاوت و یقین کامل کی عظیم مثال ہے۔ اس نے ایک ساحل کو آدھا مال دینا منظور کر لیا۔ دوسرا یہ کہ خود اپنے لیے کھانے کی شدید حاجت کے باوجود اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا حصہ دوسرے حاجت مند بھائی کو دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ایسا نوازا، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کیا کہ اس کا وہم گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی رحمت کاملہ کا سایہ عطا فرمائے اور سخاوت اور یقین کامل کی عظیم نعمت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئی ٹی فیملی کیسا لگا آپ کو واقعہ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو لائک کرتے جائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیے۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اور میں کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ زندگی رہی تو مجھے دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا۔ درود پاک کی عادت بنائیں، خود بھی دوسروں کو بھی درود شریف کی عادت بنوائیں تاکہ قیامت میں ہمارے کام آ سکے، دنیا میں ہماری پریشانیاں دور ہو سکے۔ اور سب سے بڑا وظیفہ ہے نماز۔ نماز 5 ٹائم کی پڑھیں۔ اللہ پاک مجھے بھی، اللہ پاک آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں۔ اللہ حافظ۔